کی محبت یہ شیعت نہیں، یہ سنیت نہیں، یہ دیوبندیت نہیں، یہ وہابیت نہیں، یہ بریلویت نہیں، اہل بیت کی محبت تو ایمانیت ہے، ایمانیت ہے۔ کوئی بندہ کھڑا ہو کے اہل بیت سے منہ موڑ کے، اہل بیت سے تعلق توڑ کے، اہل بیت سے رشتہ توڑ کے مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے۔ یار لوگ کہتے ہیں اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، پارٹ آف فیتھ ہے، اور بھیا حصہ نہیں کل ایمان ہے۔ حصہ وہ ہوتا ہے جس کے بغیر گزارا ہو جائے۔ ہاتھ حصہ ہے نا باڈی کا، آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے ان کا ہاتھ نہیں زندہ ہے، پاؤں حصہ ہے، کئی لوگ ہیں ان کے پاؤں نہیں زندہ ہے، پتا نہیں زندہ ہے، آنکھیں نہیں زندہ ہیں۔ کوئی ایک بندہ آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ جس کی روح نہ اور وہ زندہ ہو؟ بولو یار، نہیں دیکھا؟ آؤ پھر میری طرف۔ یہ جو ایمان کا جسم ہے نا، ایمان کا جسم، ایمان کی باڈی، اس باڈی میں اہل بیت کی جو محبت، جو مودت، جو تعظیم، جو توقیر ہے، وہ اس کا حصہ نہیں، جس کی روح ہے۔ اہل بیت کی محبت نہیں، اہل بیت کی مودت نہیں، اہل بیت کی تعظیم نہیں، توقیر نہیں، ادب نہیں، احترام نہیں، تو آپ کے ایمان کا جسم مردہ ہے۔ اور اگلی بات سنیں، اس گھر کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا بھی ضروری نہیں، دیوبند ہونا بھی ضروری نہیں، اہل حدیث ہونا بھی ضروری نہیں۔ حضور علیہ السلام کی 50 احادیث، کتنی؟ میں وقت بچا رہا ہوں ریفرنسز سے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، والوں کی کمی نہیں، ذرا توجہ میرے طرف رکھیں۔ 50 احادیث آمینہ کے لال کی ہمارے دلوں کی دھڑکن، تاجدار ختم نبوت۔ حالانکہ یہ امت اگر علی ولی اللہ پہ جمع ہو جاتی نا تو ختم نبوت کی ریلیاں نکالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ 50 سے زائد آقا علیہ السلام کی حدیث کو جمع کر کے مفہوم میں آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ اس گھر کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، دیوبند ہونا ضروری نہیں، اہل حدیث ہونا ضروری نہیں، حاجی ہونا ضروری نہیں، مفتی ہونا ضروری نہیں، صحیح ہونا ضروری نہیں، زاہد ہونا ضروری نہیں، عابد ہونا ضروری نہیں، علامہ ہونا ضروری نہیں۔ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں میری اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے۔ جی آقا، میرے آقا فرماتے ہیں ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ یہ حدیث مصطفیٰ آ گئی اہل بیت کی مودت کے لیے، اہل بیت کے غم کے لیے، اہل بیت کی افضلیت کے لیے، اہل بیت کی تعظیم و توقیر کے لیے، ادب اور احترام کے لیے۔ ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ آؤ ذرا میری طرف یار، میری طرف آؤ۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، حاکم، عسقلانی، سیوطی، بہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل۔ حدیث کی دنیا کی، تاریخ کی دنیا کی، تفسیر کی دنیا کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے سامنے اور اہل بیت کے دشمنوں کے شجرے کھولو۔ جس نے اس گھر کو نہیں نہ مانا، نہ ماں نیک تھی نہ باپ ایسا۔ بندہ ایک تھا، میں بات کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، بندہ ایک تھا اہل بیت کا دشمن اور منکر۔ بندہ ایک تھا اہل بیت کا دشمن اور منکر،
वल्दियत में नाम 4 थे। आप जब ID कार्ड बनवाते या पासपोर्ट बनवाते तो एक खाना होता है सर नेम का, जिसमें आप अपना नाम लिखते हैं, एक होता है सर नाफ का, वो वल्दियत का। ये जेड़े जेड़े अहले बैत के दुश्मन ते मुनकर सन, ओ वल्दियत के खाने च ना 4 सन। हाय 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 हाय, हमने इनको शिया सुन्नी में उठाया हुआ है। इसका मतलब है, एक जुमला कहने लगा हूं, अगर किसी के दिल में मोहब्बत अहले बैत का दरिया मौत से नहीं ना होता, मोहब्बत अहले बैत नहीं, गमे अहले बैत नहीं, ओ भैया ओ फतवे तलाश ना कर, जाके मां से सवाल कर। और मैं पूरी दुनिया में जो तबलीग करता हूं, दावत इल्लल्लाह व इला रसूल, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं, अल्लाह के मुस्तफा की तरफ बुलाता हूं। किसी मसलक को प्रमोट नहीं करता, कुरान और मुस्तफा का फरमान। और आप जब ऐसे लोगों को देखते हैं, मैं शिया भाइयों से मुखातिब हूं, आपके दिल में बड़ी तकलीफ होती है कि यार अहले सुन्नत होकर, अहले सुन्नत किसे कहते हैं? हजूर की सुन्नत को फॉलो करने वाले। एक है सुन्नत, एक है हदीस। ये नुक्ता समझे जरा तवज्जो के साथ, अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरी थकावट उतर गई। एक नुक्ता समझे, जो हजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पाक जुबान से, यानी अल्लाह वाली जुबान से जो फरमाया वो है हदीस, और जिस पे अमल करके दिखाया वो है सुन्नत। वो क्या है? सुन्नत। नमाज पढ़ो, ये है हदीस, पढ़ के दिखाई, ये है सुन्नत। और अहले हदीस हजूर की हदीस वाले, अहले सुन्नत हजूर की सुन्नत वाले। तो गलत कह रहा हूं यार, बोलो ना। अगर आप किसी और के साथ सुन्नियत को जोड़ेंगे, मैं मिसाल दे रहा हूं, इसमें फतवे ना भी लगाए। फर्ज करे कोई बंदा के बरेलवियत ही सुन्नियत है, तो वो तो फिर बरेलवियत हो गई ना, वो तो महदूद कर दिया आपने, सुन्नियत तो ना रही। कोई के भी अतारियत ही सुन्नियत है, तो आपने महदूद कर दिया। कोई के जलालियत ही सुन्नियत है, वो तो आपने महदूद कर दिया। इसका मतलब ये हुआ, अहले सुन्नत वो है जो हजूर की सुन्नत को फॉलो करें। किनकी सुन्नत को? बोलो ना यार। आप ऐसा कीजिएगा ना कि जुमा पढ़िएगा, जब जुमा पढ़ेंगे ना तो जुमे के बाद मौलवी साहब के पास जाएं और मौलवी साहब से एक सवाल करें, क्वेश्चन। मैं शिया भाइयों से भी मुखातिब थे, मौलवी साहब जब आप जुमा का खुतबा दे रहे थे तो दौरान खुतबा आप थोड़ी देर के लिए नीचे बैठ क्यों गए थे? आपकी कमर में दर्द था, आप बीमार थे, वो तबीयत में साफ थी, इसलिए बैठे थे। मौलवी साहब कहेंगे नहीं, कमर में दर्द तो नहीं था, बीमार भी नहीं था, तबीयत भी साफ नहीं थी, मैंने हजूर की सुन्नत अदा की है। जब मौलवी साहब ये कहें, आपने अगला सवाल और करना है, आपने कहना अच्छा हजूर की सुन्नत अदा की है। जब हजूर ने सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो हजूर ने सलाम की तबीयत नासाज थी, आका ने सलाम बीमार थे, इसलिए हजूर सस्ताने के लिए थोड़ी देर के लिए तशरीफ फरमा हुए। मौलवी साहब कहेंगे नहीं, हजूर की तबीयत तो नासाज नहीं थी। मैं जामे तिरमिज़ी देने लगा हूं, अहले सुन्नत की सियासत की तीसरी सबसे बड़ी किताब। मसला ये था कि हजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि यका मस्जिद नबवी में हसनैन करीमैन तशरीफ ले आए। मेरे आका ने खुतबा रोक दिया, मुअख्खर कर दिया और हसनैन करीमैन को उठा के गोद में बिठाया, फिर अल्लाह की इबादत शुरू की। हो सकता है कि मौलवी साहब आपसे कहें वो खुतबा कड़ी अल्लाह की इबादत है। आपने लड़ाई नहीं करनी, दलील देनी है। लड़ता वही है जिसके पास दलील नहीं। आप तरीक उठा लेना, जरा खोल लें, चेक कर लें, ये जेड़े जेड़े लड़े थे ना, ये सारे बेदलीले। और पंजाबी का जुमला भी समझ आ जाता है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक नुक्ता है, आपने अगला सवाल करते जाओ कि खुतबा कौन सी इबादत है,
تو آپ نے کہنا چاہ خطبہ تو عبادت نہیں، سجدہ تو عبادت ہے نا۔ تہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میرے بطور کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین کا دینے لگا ہوں۔ اس کا مطلب ہے حسنین کریمین کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کا خطبہ روک دینا مصطفیٰ کی سنت، حسنین کریمین کی رضا کے لیے ادب کے لیے سجدے کو طول دینا مصطفیٰ کی سنت، پاک کنوں پہ پاک شہزادوں کو اٹھانا مصطفیٰ کی سنت کے حدیث ہے۔ ذرا صلوات پڑھے۔ اس کا مطلب ہے مولا علی علیہ السلام کو پاک کندھوں پہ اٹھانا مصطفیٰ کی سنت۔ اور جدید حدیث نہیں دے، سمجھے نہیں بات یار، جدید حدیث نہیں مولوی جی، حدیث ہوتی تو حضور فرما دیتے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اللہ زندگی بھر کی ساری کمائی نظروں کے سامنے، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آگے بلایا، جو آگے گئے تھے واپس بلایا، سب سے پوری 63 سالوں میں سب سے بلند منبر لگوایا، منبر کے اوپر مولا کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، ساری دنیا نیچے، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، پہلے سے لے کے آخری تک، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک، سارے نیچے، منبر کے اوپر ایک مصطفیٰ، دوسرے مرتضیٰ، کوئی ہون بھی علی نہیں سمجھ نہیں ہوئی، علی کہتے ہی بلند کو ہے، میرے مولا کا نام علی ہے، علی کا معنی بلند، میرے مولا کا جہاں ظہور ہوا کعبہ کا معنی بلند، میرے مولا جہاں آرام فرما رہے جاؤ لغت کھولو نجف کا معنی بھی بلند ہے، علی کہتے ہی بلندی کو ہے۔ اب جملہ دینے لگا ہوں، سارے سامنے مولا کا ہاتھ پکڑا، بلند کیا، اب فیصلہ کرنا جے اے حدیث ہے کہ سنت، ہائے ہائے ہائے، ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے صحابہ کو اٹینشن کر کے اپنی جان کی شہادت لے کے پھر فرمایا من کنتو، جس کا میں مولا۔ یار لوگ کہتے ہیں ہم علی کو مولا نہیں مانتے، ہم اللہ کو مولا مانتے ہیں، وہ حدیث پہ غور کر، میرے آقا نے تمہیں کہا کب ہے کہ تم علی کو مولا مان لو؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جملہ جملہ دینے لگا ہوں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، میرے آقا نے فرمایا من کنتو، علی ہم ایرے گہرے کا نہیں، علی ہم نتھو گہرے کا نہیں، علی ہم نٹی بچی کا نہیں، جس کا محمد مولا ہے اس کا علی مولا۔ یہ بھی سنت، پاک زہرا اپنے بابا جان کو ملنے کے لیے تشریف لائے، کھڑے ہو جانا مصطفیٰ کی سنت۔ میں یہ آپ کو سنیت بتا رہا ہوں، رحم بہا مقام الیہا فاخذ بیدہا فکبرہا وعدل علیہ مجلسہ، کھڑے ہو جانا مصطفیٰ کی سنت، خوش آمدید کہنا مصطفیٰ کی سنت، ہاتھ پکڑنا مصطفیٰ کی سنت، چومنا مصطفیٰ کی سنت، اپنی نشست پہ بٹھانا مصطفیٰ کی سنت، اور اس سے ہے اہل سنت۔ اور سنیوں، سنی وہ ہوگا جو پاک زہرا کی تعظیم پر کھڑا ہو جائے، گردن جھکا لے، وہ ہے سنی جو پاک زہرا کو خطا پر کہے، لام نہیں ہو سکتے، سنی نہیں ہو سکتے۔ سنی تو کہتے ہی اسے ہے جس کے دل میں بھی حسین ہو، جس کے ہونٹوں میں بھی حسین ہو۔ آپ اہل سنت کے محدثین کو پڑھے، مفسرین کو پڑھے، مجددین کو پڑھے، مورخین کو پڑھے، کسی ایک امام اہل سنت نے
آج تک میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس پر 2 گھنٹے کا میرا لیکچر بھی موجود ہے، کسی ایک امام اہل سنت نے اہل بیت سے لڑنے والوں کو زندہ باد نہیں کہا۔ میں ایک روایت دیتا ہوں، شیعہ سنی دونوں گروہ کی روایت ہے۔ آج کل چلو گوگل کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ساری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہے ساری دنیا۔ آپ گوگل پہ لکھیں خطبہ معاویہ بن یزید، یزید کے سگے بیٹے کا نام ہے، سمجھے نہیں بات، یزید کا سکا پتریا، اس کا خطبہ ہے، اس نے خطبہ دیا، ذرا سنیں۔ وہ کہتا ہے یہ جو امر خلافت ہے نا، یہ نام میرے دادا کا حق تھا، اس نے وقت کے خلیفہ راشد کے ساتھ خروج کیا، لڑائی کی، آگے سن، اور نام میرے باپ کا حق تھا، اس نے حضور کی اہل بیت کو شہید کروا کے یہ تخت حاصل کیا، لہذا میں اس تخت پہ تھوکتا ہوں۔ میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں، اگر آپ ہی نہ سمجھے تو سمجھے گا کون؟ ہو سکتا ہے پرسوں ترسوں سمجھ آئے گا، نکتہ بتانے لگا ہوں۔ یزید کے سگے بیٹے نے نہ اپنے باپ کو امیر المومنین کہا، نہ رضی اللہ کہا، نہ اسے جنت میں گھسیڑا، نہ اپنے دادا کے وہ خروج کو حق کہا، نہ اپنے دادا کی سیاست کو زندہ باد کہا۔ وہ یار ایک کا سگا بیٹا ہے، ایک کا سگا پوتا ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سادات کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کر خود جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا۔ یہ کراچی کی سڑکوں پر امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگانے والے، خلافت سیاست فلاں ابن فلاں زندہ باد کے نعرے لگانے والے، ایک یزید کے نوے پتر کی چھوڑ جا پہنے، جو اہل بیت کے دشمنوں کا یار ہے۔ جملہ سنو، جو اہل بیت کے دشمنوں کے قصیدے پڑھے، جو اہل بیت کے دشمنوں کے ترانے گائے، بے شک جبے کبے پہن لے، رنگ برنگے امامے پہن لے، سنیت کے لبادے میں گھس جائے، جو اہل بیت کے دشمنوں کا یار ہے، وہ کل بھی ناسبی تھا، وہ آج بھی ناسبی ہے، وہ کل بھی کھارتی تھا، وہ آج بھی کھارتی ہے، وہ کل بھی یزیدی تھا، وہ آج بھی یزیدی تھا۔ سنی تو کہتے ہی اسے ہے یار جس کے دل میں بھی حسین ہو، جس کے ہونٹوں پہ بھی حسین ہو۔ مفتی جی سادات نے آپ کو نہیں نکالا تھا آپ کے عہدے سے۔ مفتی جی جس سیاست میں حضور کے بزرگ صحابہ کو تاڑیوں سے پکڑ کے تماچے مارے گئے، جس سیاست میں مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، جس سیاست میں مسجد نبوی میں خچر باندھے گئے، جس سیاست میں حضور کے روزہ کی اذان معطل کر دی گئی، جس سیاست میں مدینہ کی عورتوں کے ساتھ بدفعلی کی گئی، جس سیاست میں محمد بن ابی بکر کی لاش کو گدے کی کھال میں رکھ کے جلایا گیا، جس سیاست میں عبد الرحمن بن ابی بکر کو شہید کیا گیا، جس سیاست میں اما عائشہ صدیقہ کو زخمی کیا گیا، جس سیاست میں حجر ابن عدی کو ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا، ایسی سیاستیں زندہ باد نہیں ہوتی، ایسی سیاستیں مردہ باد ہوتی۔ کوئی ٹھیکیدار نہ بنے۔ سنی کہتے ہی اسے ہیں جو اہل بیت کے در کا منگتا ہوگا۔ اس لیے میں شیعہ بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کسی بندے کو دیکھ کے پورے مسلک کو رگڑا نہ لگانا۔ کوئی شیعہ بھائی میرا کھڑا ہو جائے، اپنا مسلک بتائے، مسلک اس کا میں ابھی اہل سنت کی کتابوں سے دکھا رہی ہوں۔ بلکہ پچھلے دنوں میں کراچی گیا ہوا تھا تو شہنشاہ لکھنوی صاحب نے مجھے دعوت دی اپنے گھر میں، تو وہاں انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا،
ایک جملہ تھا نقوی صاحب نے، وہ کہتے ہیں علامہ صاحب اساں تے سارا کچھ لیا ہی سنی بزرگاں کو لوئے نہیں سمجھے یار. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کو لڑوانا چاہتے ہیں، جو آپ کو لخت کرنا چاہتے ہیں، جو اسلام کے دو عظیم بازو ہیں سنی اور شیعہ، جو ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جان ہے ایک، نفس ہے دوسرا کلبوت ہے. جو ان کو لڑوانا چاہتے ہیں نہ وہ قرآن کے خیر کا ہے، نہ مصطفیٰ کے خیر کا ہے، نہ اہل بیت کے خیر کا ہے، نہ صحابہ کے خیر کا ہے، نہ وہ پاکستان کے خیر کا ہے. وہ پاکستان دشمن تاکتے ہیں، اسلام دشمن تاکتے ہیں. میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جب بات تاجدار کائنات کی نموز کی ہو، جب بات اہل بیت اتحاد کے نموز کی ہو، شیعہ سنی کل بھی ایک تھے آج بھی ایک ہے. ہم تم کو تمہارے ناپاک ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اب یہ ایک میرا میسج اور تمہید ہوتی ہے مقدمہ. اب موضوع ایک نقطہ سنانے لگا. یہ ابھی تک ایک مقدمہ تھا، یہ بھی میں نے مختصر کر دیا. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الاعراف اس کی آیت نمبر 157. یہ توجہ کے ساتھ نقطہ سمجھنا ہے آپ نے، سارا سوال کر پہ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی، اس نبی کی اور نبی امی کی. گویا اس مقام پہ اللہ رب العزت نے جو اتباع ہے، اتباع اس کی شرط بیان کی کہ اتباع کس کی کرنی ہے. امام سے بنانا، ہادی کسے بنانا، مہدی کسے بنانا، مرشد کسے بنانا، رہبر کسے بنانا. میں ایک بات کرتا ہوں، جس کو خطاب کرنا نہ آئے وہ خطیب تو نہیں. اس کا مطلب ہے خطیب کہلوانے کے لیے خطاب سیکھنا پڑے گا، خطاب آنا ضروری ہے. کوئی مصور ہے تو مصور کہلوانے کے لیے تصویر بنانا ضروری ہے. کوئی محسن ہے تو محسن کہلوانے کے لیے مکان بنانا ضروری ہے. اسی طرح امام کی کوئی شرائط تو ہوگی نا، امامت کی شرائط بھی ہوں گی، واجبات بھی ہوں گے، ڈیمانڈز بھی ہوں گی، لوازمات بھی ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ پھر امام وہ ہوگا جو ان شرائط کو، ان لوازمات کو، ان ڈیمانڈز کو پورا کرے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ بلا قرآن مجید کی 14 آیات دیتا ہوں اور 14 حدیث دیتا ہوں، 14 کی نسبت سے، اور سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں اللہ نے قرآن میں جتنی بھی امامت کی صفات، شرائط اور اس کے لوازمات، اس کے واجبات، اس کی ڈیمانڈز، اس کی ریکوائرمنٹ بیان کی ہے نا، جتنی بھی امامت کی ڈیمانڈز ہیں 14 کے علاوہ کسی 15 میں پوری نہیں ہوتی. اس پہ اللہ نے کہا کہ اتباع کرنی ہے نبی امی کی. کس کی؟ ذرا جاگو یار. نبی امی. امی کا ترجمہ کیا یار لوگوں نے ان پڑھ، ان ایجوکیٹڈ. آپ کے پلیٹ شہیدہ میں سکول ہے جی، کوئی ایسا ٹیچر ہے ادھر جو ان پڑھ؟ بولو. اس کا مطلب ہے ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے پڑھا لکھا رکھتے ہیں. بولو یار. آپ قرآن پڑھیں، ہر دوسرے تیسرے صفحہ پہ اللہ فرماتا ہے سونیا تجھے بھیجا ہی ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے. ان کو پتہ کیوں سمجھ نہیں آئی امی کی، اور یہ کیوں ڈڈورا پیٹتے رہے ان پڑھ ان پڑھ. تو جو نقطہ سمجھے، اس لیے کہ امی وہ ہوتا ہے جو دنیا میں آ کے نہیں پڑھتا. دنیا میں کوئی اس کا استاد ہی نہیں ہوتا، کسی ادارے، کسی مدرسہ، کسی اسکول سے وہ تعلیم حاصل نہیں کرتا. اس لیے یار لوگوں کا مغالطہ لگ گیا کہ ان پڑھ تھے، اور بھائی ان پڑھ نہیں تھے، دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے تھے، اس لیے کہ اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہے. اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہے. اور جبریل حضور دا استاد نہیں مولوی جی. جبریل تو اس گھر کے بچوں سے آ کے ٹیوشن دیتا ہے. امی کہتے ہیں جو اللہ سے پڑھ کے آیا ہو،
اس کا مطلب ہے یہ 14 کے 14 جو ہے نا یہ اللہ سے پڑھ کے آئے ہیں. اس لیے اس گھر کے بچے اور اس گھر کی بچیاں وہ عالمہ غیر معلمہ ہے. عالمہ غیر معلمہ، وہ جو کسی معلمہ سے تعلیم حاصل نہ کی ہو، اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہو. اس کا مطلب ہوا کہ امامت کی پہلی شرط کہ دنیا میں نہیں وہ پڑھتا، اللہ کی طرف سے پڑھ کے آتا ہے. اس کا مطلب ہے دنیا کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے معاملات اور تھے، اس گھر کے لیے معاملات اور تھے. یہ سورہ فاتحہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ بلکہ آتی بھی ہوگی آپ کو سورہ فاتحہ. اچھا، جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اسی وقت سورہ فاتحہ نازل ہوئی. بولو میں جا رہا ہوں. یعنی جب اعلان کیا اسی وقت نازل ہوئی، قرآن بھی نازل ہونا شروع ہو گیا. اب حضور کے اعلان نبوت سے 15 سال پہلے نہ حضور نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، نہ قرآن اترا، نہ وحی آئی. ایک جملہ کہنے لگا ہوں ذمہ داری کے ساتھ جس کا نصیب. حضور کے اعلان نبوت بعثت مصطفیٰ سے 15 سال پہلے حضور کے نکاح کے خطبہ میں ہسٹری میں سب سے پہلے جس شخصیت، جس وجود، جس ذات، جس ہستی، جس پیکر نے پہلی بار سورہ فاتحہ پڑھی اس کا نام سرکار ابو طالب ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا جو میں گزاروں بھی قرآن بھی اترا ہی نہیں، نہ حضور نے نبوت کا اعلان کیا. تو اس کا مطلب ہے جب قرآن اترا نہیں تھا تو تھا کدھر؟ میں کہتا ہوں قرآن ہی کہتا ہے لوہے محفوظ میں تھا. کہاں تھا؟ اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کے ایمان میں شک کرنے والوں، اگر مطلب بات کرنے والوں، کسی نے آپ کو سرکار ابو طالب علیہ السلام کا مقام دکھایا نہیں، سنایا نہیں، بتایا نہیں، اس ذات کو ابو طالب کہتے ہیں جو بیٹھا تو زمین کی چٹائی میں ہے لیکن بصارت اتنی ہے کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا قرآن بھی پڑھ لیتا ہے. پتا چلا یہ سارے امی ہیں. کیا ہے؟ بولو یار، اللہ کی طرف سے پڑھ کے آئے ہیں. اگلا معنی امی ہے امن سے، امن اس سے امی ہے. اب امن کا معنی ہوتا ہے اصل، بگننگ، ابتدا. کوئی مائی کا نام رد کر دے، میں اس کا شاگرد، وہ میرا استاد. نوبت کھول لے. امن کا معنی ہوتا ہے اصل، اوریجن، مبدا، بگننگ، آغاز، ابتدا، جڑ، روٹ، فاؤنڈیشن. اسے کہتے ہیں امن. قرآن کی پہلی سورہ فاتحہ ہے نا، یعنی قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ، قرآن کی بگننگ سورہ فاتحہ، اسے کہتے ہیں ام القرآن. قرآن کا آغاز. ان پڑھ قرآن نہیں. اب قرآن بھی یہ کہتا ہے، احادیث بھی یہ کہتی ہیں، سائنس بھی یہ کہتی ہے کیا کہ ساری زمین کے اوپر پانی پانی تھا. جو پہلی بستی نمودار ہوئی نا وہ تھی شہر مکہ. سورہ الانعام آیت نمبر 192، 192 کھولے. اللہ کہتے ہیں وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. سونیا تنبیہ کریں یہ ام القریٰ والوں کو، یعنی ان پڑھ والوں کو نہیں، اس بستی کی ابتدا والوں کو، آغاز والوں کو. وہ بھی امی. جتنے علوم ہیں لوہے محفوظ میں لکھے تھے. قرآن کہتا ہے اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، وہ ام الکتاب میں لکھے ہوئے. ایک نکتہ کہنے لگا، اس کا مطلب ہے قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ، وہ ام القرآن. اس بستی کی ابتدا مکہ، وہ ام القریٰ. سارے علوم لوہے محفوظ میں، وہ ام الکتاب. اور ماں بھی پتا کیوں ام ہے؟
اس لیے امن کہتے ہیں کہ بچے کی ابتدا ماں سے، بچے کا آغاز ماں سے۔ تو سنو اللہ نے فرمایا الذین یتبعون رسول النبی الامی، کدھر مر گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں شیعہ کی مجلس میں حضور کی شان نہیں سنائی جاتی، وہ یکل کہتے وہ شان حسینی شان مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں پیروی کرو، اتباع کرو اس رسول کی، اس نبی کی جو امی ہے۔ ساری کائنات کی اصل کا نام مصطفیٰ ہے، کائنات کی اوریجن کا نام مصطفیٰ ہے، کائنات کی ابتدا کا نام مصطفیٰ ہے، کائنات کی بگننگ کا نام مصطفیٰ ہے۔ سونیا سب سے پہلے ہم نے تجھے پیدا کیا، تیرے نور کو پیدا کیا، پھر تیرے نور سے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، جنت کو بنایا۔ ساری کائنات تیرے نور کے طفیل قدموں سے پھوٹی، تو نبی امی ہے۔ اس کا مطلب ہے اتباع کی پہلی شرط امی ہونا۔ اللہ نے محمد کو بنایا ہے، اسی نور سے اللہ نے مرتضیٰ کو بنایا ہے۔ لو جی کسی کی آپ ہی تسلی نہ ہوئی ہو، میں شیخ اسماعیل حقی ان کی روح البیان دیتا ہوں، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 53، بیروت لبنان کا نسخہ ہے، اہل سنت کے چوٹی کے مفسر۔ سنو حدیث مصطفیٰ، میرے آقا فرماتے ہیں خلقت انا وعلی من نور واحد، میں اور میرا بھائی علی ایک ہی نور سے۔ کسی کی آپ بھی تسلی نہ آئی ہو، میرے آقا فرماتے ہیں ناس من شجر شتیٰ انا وعلی من شجرۃ واحدہ، لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے، خاندان سے، میں اور علی ایک ہی شجرہ، ایک ہی حسب، ایک ہی نسب، ایک ہی خاندان، ایک ہی نور۔ فرماتے ہیں ناس من شجر شتیٰ انا وعلی من شجرۃ واحدہ، لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے، خاندان سے، میں اور علی ایک ہی شجرہ، ایک ہی حسب، ایک ہی نسب، ایک ہی خاندان، ایک ہی نور۔